السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب بہن بھائی خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ میں نا بڑی روتلو ہوں تو اس لیے میری آواز شروع میں ہی رونے والی ہو جاتی ہے۔ ہاں میں وہی انسان ہوں جو وارث ماموں کے لیے بد دعائیں کرتی تھی، لیکن میں ابھی پیچھے ایک بچی کو بتا رہی تھی کہ وارث ماموں اپنی جھولی اٹھا کے راتوں کو دعائیں کرتے ہوتے تھے کہ چاند اسلام قبول کر لے، تو دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ وہ دعائیں جو اللہ سے مانگی جاتی ہیں وہ دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ میں نے اپنی 25 سالہ زندگی جو تھی وہ کرسچینٹی میں اچھی خاصی پریچنگ میں گزاری۔ میں چرچ میں پریچ کرتی تھی، کلام پیش کرتی تھی، ایک آپ کہہ لیں کہ کٹر مسیحی تھی میں، اور ایسی مسیحی تھی جو وارث ماموں کو یعنی بولنے نہیں دیتی تھی فیملی میں۔ جب مجھے پتہ چلتا تھا کہ آج وارث ماموں فلاں فیملی میں وزٹ کر کے گئے ہیں، میں اس گھر میں پہنچ جاتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وارث ماموں کی بات ان کے ذہن پہ اثر کریں، مجھے خدا کا کلام پیش کرنا ہے، ان کے گھر پہ جا کے دعا کرنی ہے تاکہ شیطان اپنا کام نہ کرے، بیکاز میرے نزدیک وارث ماموں جو کام کر رہے تھے وہ شیطان کا کام تھا، کیونکہ وہ خداوند سے دور کر رہے تھے میرے لوگوں کو۔ تو میں اس فیملی میں پہنچ جاتی تھی، اپنے لوگوں کو چاہتی تھی کہ وہ خداوند کے ساتھ جڑے رہیں، وہ کبھی خداوند کا انکار نہ کریں، وہ یسوع مسیح کا انکار نہ کریں۔ یہ سب میری یعنی میں آپ کہہ لیں کہ ایک اسٹرانگ ورک کرتی تھی۔ مجھے اس چیز کا ڈر رہتا تھا کہ وارث ماموں کی وجہ سے اب مزید لوگ اسلام قبول نہ کر لیں، لیکن کیا پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہی دائرہ اسلام میں لے آئیں گے اور میں ہی وہ شخص بنوں گی جو اسلام قبول کرے گی۔ سی ایس ایس کر رہی تھی، میں نے بی اے کمپلیٹ کیا اپنا، اور اس کے بعد میں سی ایس ایس کر رہی تھی۔ اس کے دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی کہ اسٹڈی آف ڈفرینٹ ریلیجنس کی کتاب پڑھنے کے دوران یہ سبجیکٹ جب میں پڑھی تھی تو مجھے پتہ چلا کہ اسلام ہی خوبصورت مذہب ہے۔ اچھا آپ یقین جانیں وارث ماموں رمضان میں قرآن پاک ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے اور راشن دیتے تھے، تو میرے بھائی کے ایک جہاں ڈیوٹی کرتے ہیں وہاں ایک انکل تھے، گارڈ تھے، ان کے لیے قرآن پاک لے کے ان سے رکھا ہوا تھا اور راشن بھی لے کے رکھا ہوا تھا، اور میں اس قرآن پاک کو نا چھپا چھپا کے اپنی سیف میں رکھتی تھی اور ڈرتی تھی کہ کسی دن میں اس کو کھول نہ لوں۔ اکثر ایک دو دفعہ پکڑا کہ کھول کے دیکھوں تو صحیح، کوئی نہ کوئی غلطی تو ہوگی نا اس قرآن میں بھی، یہ تو بڑی باتیں کرتے ہیں بائبل کے بارے میں، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ لیکن اب یقین جانے ایک ڈر تھا کہ جس دن میں نے اس قرآن کو پڑھا میں اس قرآن کو اپنا دل دے بیٹھوں گی، اور وہی ہوا کہ جب میں نے قرآن پڑھا تو میں اس پر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکی۔ ایک رات وارث ماموں کو کال کی اور ان سے کہا کہ 2 بجے کا لگ بھگ ٹائم تھا، اور ان سے کہا کہ وارث ماموں مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے بیٹی، کوئی زندگی موت کی بات ہے؟ تو میں نے کہا کہ ایسے ہی سمجھ لیں، میں رو رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ سب خیریت ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ بس بغیر کچھ کہے آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں وارث ماموں۔ اور وارث ماموں اور میں بالکل خاموش تھے، یعنی وارث ماموں کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے لگا کہ جیسے میرا دل پھٹ جائے گا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اپنے کانوں پہ کہ وہ جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ مجھے خود کہہ گیا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ اور میں نے ان سے 5 منٹ کا یعنی اسپیس لی کال پہ، اور 5 منٹ میں نے دعا کی، لیکن اس کے بعد میں نے کہا کہ اگر میں حق پہ ہوں، سچ پہ ہوں، تو بس پھر خداوند اس کو ہو لینے دے۔ اور وہی ہوا، میں نے اسلام قبول کیا اور سوچا تھا کہ سی ایس ایس کمپلیٹ کرنے کے بعد فیملی میں اناؤنس کروں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اور منصوبے بنائے ہوتے ہیں، انسان کے کچھ اور منصوبے ہوتے ہیں۔ آپ یقین جانے میری فیملی کو جلدی پتہ چل گیا۔